بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا مسئلہ جو باعث نزاع رہا ہے وہ عقیدے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے۔ اب جو معبود برحق ہے اس کی کچھ خوبیاں شروع ہو رہی ہیں جو آیات مبارکات ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے آج سب سے پہلی خوبی معبود برحق کی کیا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس سورہ مبارکہ کی 78ویں آیت مبارکہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ رب کائنات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نقل فرماتے ہیں جو کہ جس کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ اے بتوں کی پوجا کرنے والوں، تمہارے سارے کے سارے معبود میرے دشمن ہیں ما سوائے اس اللہ کے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب وہ اللہ کون ہے؟ فرمایا الذی، وہ ذات بابرکات، خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی مجھے ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے مجھے پیدا فرمایا اور وہی مجھے ہدایت عطا فرمانے والے ہیں، میری رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، یعنی لا اعبد الا الذی یفعل هذه الاشیاء، کہ میں تو سوائے اس ذات کے کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ان امور کو سر انجام دینے والی ہے۔ اور اس ذات بابرکات کی خوبیوں میں سے پہلے یہ ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، ای هو الخالق الذی قدر قدرا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں پیدا کرنے والے جنہوں نے ہر چیز کی مقدار متعین کی، واحد الخلائق الیہ، اور پھر مخلوق کی رہنمائی بھی فرمائی۔ فَكُلٌّ يَجْرِي عَلَى مَا قَدَّرَ لَهُ، بلکہ ما قدر له، وَهُوَ الَّذِي يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ۔ تو اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کے حکم سے ہر چیز اس محور کی طرف جاتی ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جو جسے چاہیں ہدایت دیں اور جسے چاہیں گمراہ کر دیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے۔ امام رازی اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ لما حکا سبحانہ عن ابراہیم علیہ السلام انہ استثنى رب العالمین، حکا عنہ ایضا ما وصفہ به مما يستحق العبادۃ لأجلہ۔ فرماتے ہیں جب رب کائنات نے بتایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تمام معبودوں سے بیزاری کا اظہار کیا سوائے اللہ رب العزت کے، تو اللہ کے بارے میں پھر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس وجہ سے عبادت کے حقدار ہیں، تو وہ وجہ ایک سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلی ان میں سے یہ ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ای الذی اوجدنی وحدہ من العدم ویرشدنی لمصالحی فی دینی و دنیائی۔ یہ جو عبارت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ خلاصہ ہے
تفسیر ابن جریر تفسیر سعدی اور التحریر والتنویر ابن عاشور کا کہ وہ ذات بابرکات جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا اور دین اور دنیا میں جو میرے فوائد ہیں ان کی طرف وہ ذات بابرکات میری رہنمائی کرنے والی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا کہ عبادت کا حقدار کون ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اصل بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ عبادت حق کس کا ہے؟ وہ ذات بابرکات جو ان خوبیوں اور ان صفات کی حامل ہو جو کسی اور ذات میں موجود نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی پہلی خوبی ہے الخلق والہدایت، کہ اللہ تعالی پیدا کرتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ خوبصورت پیدا کیا اور پھر رشد کی طرف، حق کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اس فطرت کی طرف جو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے تاکہ وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے اور خیر کے قریب ہو جائے، شر سے دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہر انسان کو قوت سماعت، قوت بصارت، عقل عطا فرماتے ہیں جن کو استعمال کر کے انسان توحید کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف چلا جائے، شرک کو چھوڑ دے، گمراہی کو چھوڑ دے۔ تو یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی، وَهَدَانِي عَنْ طَرِيقِ الرُّسُلِ وَإِنزَالِ الْكُتُبِ إِلَى سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ میرے اللہ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا کہ میری رہنمائی فرمائی ہے رب کائنات نے رسولوں کے طریقے کی طرف، راستے کی طرف، اور کتابیں نازل فرمائی رب کائنات نے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت مل سکے۔ یہاں پر ایک سوال اہل علم نے کیا، اور وہ کیا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ تمہارے باطل معبودوں میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت ہے؟ اور کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہدایت کا مالک ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے تو اس کو توحید سمجھ آ جاتی ہے کہ رب کائنات نے ایک سسٹم رکھا ہے، ایک نظام رکھا ہے کہ ہر انسان نطفے سے نمو پاتا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی اس قابل ہوتا کہ وہ پیدا کر سکے تو یقینی طور پر پھر کائنات کا سسٹم گڑبڑا جاتا، پھر انسان اس طرح پیدا نہ ہوتے۔ اب آپ کہیں گے جی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہی پیدا ہوتا ہے جو رب کائنات نے متعین فرمایا، نطفہ سے۔ تو یہ معبود برحق کی پہلی خوبی ہے۔ اور دوسری خوبی ہے ہدایت عطا فرمانا، رہنمائی کرنا۔ اب رہنمائی کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو بالکل واضح کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں فرمائیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں فرمائے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کی رہنمائی فرمائی دو راستوں کی طرف، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائے اور جس کا جی چاہے گمراہ ہو کر اپنا بیڑا غرق کر لے۔ تو یہ کام صرف اور صرف اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔
آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔